وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ۔ یہاں سے اب چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے بیع کے ارکان ایجاب اور قبول اور اس کی جو شرط تھی ماضی میں ہونا، اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا۔ اب یہاں سے جب ایجاب، کیونکہ عاقدین میں سے جس کا کلام پہلا ہوگا وہ ایجاب ہوگا، تو اگر ایجاب آ جاتا ہے، کوئی بھی بائع یا مشتری ایجاب کر دیتا ہے، تو وہاں پر خیار قبول ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیار قبول کیا ہوتا ہے اور کب ثابت ہوتا ہے، کیا کیا اختیار رہتے ہیں، کب تک رہتا ہے، آج انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، متعاقدین میں سے کوئی جب بیع کو واجب کر دے، ایجاب کر دے بیع، فالآخر بالخیار، تو دوسرے کو اختیار ہو جائے گا۔ کیا اختیار ہوگا؟ انشاء قبیلہ فی المجلس، چاہے تو اب اس بیع کو، اس چیز کو جس میں ایجاب کیا گیا ہے، مجلس میں اس کو قبول کرے، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ، اور چاہے تو اس کو رد کر دے۔ یعنی جب بائع یا مشتری میں سے کوئی ایک شخص ایجاب کرے تو سامنے والے کو مجلس میں اس کے قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ فَهَذَا خِيَارُ الْقُبُول، اسی کو خیار قبول کہتے ہیں۔ اب یہ کیوں خیار ثابت ہوتا ہے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ يَلْزَمْهُ حُكْمُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، اس لیے کہ اگر اس کے لیے خیار ثابت نہ ہو، سامنے والے کے لیے، دوسرے عاقد کے لیے اگر خیار ثابت نہ ہو تو یلزم ہوں حکم البیع، تو بیع کا حکم اسے لازم ہو جائے گا، من غیر رضاہ، بغیر اس کی مرضی کے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر بائع نے یہ کہا کہ میں نے یہ چیز تمہیں اتنے میں بیچی، ٹھیک ہے، اب اگر اس شخص کو ہم اختیار نہ دیں قبول کرنے کا یا رد کرنے کا، تو گویا کہ اس کو بیچتے ہی اس پر لازم ہو جائے گا کہ اب خرید لے، ٹھیک ہے۔ تو بیع کا حکم تو یہی ہے نا کہ وہ چیز اس کے اب ملک میں آ گئی اور اس کو ثمن دینا لازم ہو گیا، تو یہ کیا ہے، بغیر اس کی مرضی کے اس پر کیا ہے، لازم ہو جائے گا، اور یہ ظاہر ہے اس کو ضرر دے گا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے ایسی چیز ہو جو خریدنا نہ چاہتا ہو، تو لہٰذا یہ خیار ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں دوسری ایک اور چیز بتا رہے ہیں اسی سے، وَإِذَا لَمْ يُفِدِ الْحُكْمَ بِدُونِ قَبُولِ الْآخَرِ، اور جب یہ جو ایجاب کرنا ہے یہ بغیر دوسرے کے قبول کیے حکم کا فائدہ نہیں دیتا ہے، یعنی جب تک سامنے والا قبول نہ کر لے تب تک بیع کا جو حکم ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے، بیع کے حکم کے ثبوت کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ فَلِلْمُوجِبِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ قَبْلَ قَبُولِهِ، تو موجب کو ایجاب کرنے والے کے لیے یہ، اس کے لیے بھی یہ اختیار باقی ہے کہ ان یرجع عنہ قبل قبول، اس کے قبول کرنے سے پہلے وہ بھی رجوع کر سکتا ہے۔ کیوں؟ لخلوبہ عن ابطال حق الغیر، کیونکہ قبول کرنے سے پہلے رجوع کرنا یہ غیر کے حق کو باطل کرنے سے خالی ہے۔ یعنی بائع نے یہ کہا کہ میں نے یہ چیز تجھے اتنے میں بیچی، اب مشتری نے ابھی تک قبول نہیں کیا ہے یا رد بھی نہیں کیا ہے، تو اس کے قبول یا رد کرنے سے پہلے پہلے بائع اس سے رجوع کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے کہ بھئی مجھے نہیں بیچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ رجوع کر لے اور پھر بعد میں مشتری کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا یا میں نے خریدا، تو اب وہ کیا ہے، بیع نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر کیونکہ اس کو رجوع، بائع کو یا ایجاب جو بھی پہلے کرے اس کو رجوع کرنے کا یہ حق اس لیے حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہے، سامنے والے کا کوئی حق باطل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مشتری نے تو ابھی اسے قبول ہی نہیں کیا ہے۔ ہاں اگر مشتری قبول کر لیتا اور پھر یہ رجوع کرتا تو مشتری کا حق باطل ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو قبول کرنے سے پہلے ابھی تک کیا ہے، حق کا اس بات ہی نہیں ہوا ہے تو باطل بھی نہیں ہوگا، لہذا اس طرح سے کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر متن میں کہا تھا کہ چاہے تو مجلس کے اندر اندر وہ قبول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے،
مجلس کی قید لگائی ہے اور یہ مجلس کا اعتبار آخری مجلس تک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا يَمْتَدُّ إِلَىٰ آخِرِ الْمَجْلِس، اور جو یہ خیار قبول ہے یہ کیا ہے، مجلس کے آخر تک چلتا ہے، آخر تک یہ باقی رہتا ہے۔ کیوں آخر تک مجلس میں باقی رہتا ہے؟ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ جَامِعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ، اس لیے کہ مجلس یہ متفرقات کو جمع کرنے والی ہے، یعنی ایک ہی مجلس میں چند چیزیں ہوں تو وہ سب کیا ہے، ایک ہی وقت میں ہونا مان لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے سجدہ والی پڑھی تھی کہ اگر ایک ہی مجلس میں چند آیتیں سجدہ پڑھی جائے تو وہ ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی مجلس میں ہوتی ہے تو اس کو ایک ہی کیا ہے مان لیا جاتا ہے، تو یہ متفرق چیزوں کو کیا ہے وہ جمع کرنے والی مجلس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَاعْتُبِرَتْ سَاعَاتُهُ سَاعَةً وَاحِدَةً، تو کیا ہے جو مجلس کے جو ساعات ہوں گے، مجلس کے جو جتنے بھی گھنٹے یا وقت ہوگا ان کو ایک ہی وقت اور ایک ہی ساعت کیا ہے اعتبار کر لیا جائے گا۔ دفعا للعسر وتحقیقا لليسر، کیوں؟ تاکہ تنگی کیا ہے دور کی جائے۔ اب دیکھیے اگر یہ مجلس کا اعتبار نہ کریں، فوراً کریں، ٹھیک ہے، یعنی اگر بھائی یہ کہے کہ بھائی میں نے بیچا اور اس پر ہم لازم کریں کہ بھائی یہاں تو فوراً بول خریدا، یہاں پہ رد کر دے، ٹھیک ہے، مجلس کو ہم لازم نہ کریں، تو کیا ہے اس میں مشتری کو بھی کیا ہے ضرر ہے، ٹھیک ہے، مشتری کے لیے اس میں تنگی ہے کہ ہو سکتا ہے مشتری کو کم سے کم تھوڑا سا سوچنے کا، تعامل کرنے کا کچھ تو موقع ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ وہ کیسے قبول و رد کرے، تو اس میں مشتری کے لیے کیا ہے تنگی ہے، اور بائیں کے لیے بھی اس اعتبار سے تنگی ہے، ٹھیک ہے، کہ بائیں اگر بائیں کے اگر وہ ایجاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر مشتری ایجاب کرتا ہے تو بائیں کے لیے بھی یہ تنگی ہو جائے گی۔ تو مجلس کا اعتبار اس لیے ہے کہ کیا ہے مشتری تھوڑا تعامل کرے، غور و فکر کر سکے، اور بائیں بھی اس میں کیا ہے غور و فکر کر سکتا ہے، یا اس میں سے قبول کرنے سے پہلے رجوع بھی کر سکتا ہے۔ تو تنگی کو دور کرنے و تحقیق للیسر، اور آسانی کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے اس کو مجلس کا اعتبار کیا گیا ہے، اور اس کی جو مجلس کے جو متفرق ساعات ہوں گے اس کو ایک ساعت کیا ہے شمار کیا گیا ہے۔ والکتاب کالخطاب، اب جیسے ایجاب اور قبول قول کے ذریعے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ خطاب کے ذریعے سے بھی اور ارسال کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ کتاب بھی خطاب کی طرح ہے، یعنی خط وغیرہ لکھنے کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے جو چیز اگر ایجاب یا قبول ہوگا تو یہ ایجاب ہوگا تو یہ کیا ہے خطاب ہی کی طرح ہوگا۔ وقزل ارسال، اسی طرح ارسال یعنی قاصد وغیرہ کے ذریعے سے ایجاد کیا جائے، ٹھیک ہے، تو کتاب کا حکم بھی کیا ہے خطاب ہی کی طرح ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی کو خط لکھ کر اس نے کہا کہ میں نے یہ چیز تمہیں اتنے میں بیچی، ٹھیک ہے، تو اب یہ جس طرح زبان سے کہتا خطاب کرتا اسی طرح یہ کتاب بھی اسی حکم میں، اسی طرح کسی نے کسی شخص کو قاصد کو پہلا بھیجا کہ بھائی میں نے فلاں کو فلاں چیز اتنے میں بیچی ہے، تم اس کو یہ بات پہنچا، تو یہ ارسال قاصد کے ذریعے سے پہنچانا بھی اسی طرح ہے۔ حتی اعتبر مجلس بلوغ الکتاب و اداء الرسالہ، یہاں تک کہ کتاب کے پہنچنے کی مجلس کا اور رسالت کے ادائیگی کی جو مجلس ہے اس کا اعتبار ہوگا، یعنی جب خط اس کو پہنچے گا تو اس جس مجلس میں اسے پہنچا ہے اس مجلس میں اس کو اختیار ہوگا قبول کرنے کا یا رد کرنے کا، ٹھیک ہے، اسی طرح جب قاصد پہنچ جائے گا تو جس مجلس میں قاصد پہنچا ہے اس مجلس میں اسے قبول کرنے یا رد کرنے کا اعتبار ہوگا۔ تو چونکہ خطاب اور ارسال یہ خطاب کی طرح ہیں، تو جس طرح خطاب جس مجلس میں ہوتا ہے اس مجلس میں رد اور قبول کا اختیار باقی رہتا ہے، اس طرح کتاب اور ارسال جس مجلس میں ہوگا اس مجلس میں اسے کیا ہے قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھیے بیع میں یہ بھی شرط ہے کہ جس چیز ایجاب اور قبول کا موافق ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس چیز میں ایجاب ہو رہا ہے اسی میں قبول ہو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو کہ جیسے میں یہ مثال جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ پین بیچی، ٹھیک ہے، تو سامنے والا یہ کہے کہ نہیں میں نے ٹوپی خریدی، تو ایجاب پین میں ہو رہا ہے وہ ٹوپی کو خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، قبول دوسری چیز میں کر رہا ہے۔ اسی طرح جتنی جو چیز ہے اتنی ہی چیز میں ایجاب ہونا چاہیے تو اتنے میں قبول بھی ہونا چاہیے،
یا جتنے سمن میں ایجاب ہو رہا ہے اتنے سمن میں قبول ہونا چاہیے، یہ اس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے، موافقت ضروری ہے، یہ شرط میں سے بھی کہ اسی کو آپ بتا رہے ہیں کہ ولیس لہ ان یقبل فی بعض المبیع، ٹھیک ہے، بائے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بعض مبیع میں قبول کرے، ٹھیک ہے، یعنی مشتری نے یہ کہا کہ بھئی میں نے یہ فلاں چیز اتنے میں خریدی، ٹھیک ہے، تو اب وہ یہ کہے کہ بھئی میں نے یہ آدھی چیز بیچی، ٹھیک ہے، یہ اس کو اختیار نہیں ہے کہ آدھی میں قبول کرے، ٹھیک ہے، جو مبی ہے وہ پوری میں قبول کر سکتا ہے۔ ولا ان يقبل المشترى ببعض الثمن، یہ مشترا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا، مشترا یعنی وہی مبی جو چیز خریدی جا رہی ہے، اور نہیں اس اختیار ہے کہ وہ کیا ہے، قبول کرے مشترا کو ببعض ثمن، بعض ثمن سے، یعنی جیسے کہا گیا تھا کہ میں نے یہ چیز تم سے 100 روپے میں خریدی، تو وہ کہے کہ میں نے 50، ظاہر ہے بائے تو 50 روپے میں بیچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جیسے بھائی یہ کہے کہ میں نے یہ چیز تمہیں 100 روپے میں بیچی، تو مشتری یہ کہے کہ میں نے 50 میں خریدی، تو بعض سمن میں بھی مشترا کا کیا ہے، قبول کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، کیوں، بِعَدْمِ رِضَى الآخر، کیونکہ دوسرے کا رضا نہیں ہوگا، دوسرا خوش نہیں ہوگا، یعنی مثال کے طور پر ایک چیز اس نے، جیسے عموماً ہم سبزی ہی کو لے لیں، ٹھیک ہے، ہم نے سبزی والا بیچنے والا کیا کرتا ہے کہ جیسے ہمیں ٹماٹر ہی ہیں تو ٹماٹر وہ بیچے گا تو کچھ ٹماٹر اچھی کوالٹی کے بھی ہوں گے، کچھ تھوڑے ہلکے ہوں گے، کچے پکے بھی ہوں گے، وہ ایک ساتھ 1 کلو 2 کلو میں سب ساتھ دے گا، ٹھیک ہے، اب اگر وہ دے اور مشتری یہ کہے کہ میں نے اچھے اچھے ٹماٹر خالی خریدے 1 کلو میں جو اچھے ہیں، تو اس سے کیا ہے بائیں کو ضرر ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی عادت ہے کہ اچھے کے ساتھ کیا ہے تھوڑی ردی چیزیں بھی تھوڑی کم قیمت میں بیچ دی جاتی ہے، اب اگر وہ صرف اچھی چیز میں قبول کرے گا تو بائیں نے تو پہلے سے ہی کیونکہ اس میں تھوڑی ہلکی چیز ہے تو کم کی ہے، تو اس کی قیمت اسے کم ملے گی، ٹھیک ہے، سامنے والا راضی بھی نہیں ہوگا، اسی طرح سمن میں بھی اسی طرح ہوگا کہ وہ جتنے سمن میں، جیسے جو چیز ہے جتنے سمن کے ذریعے سے بیچی ہے اگر بعض سمن میں ہوگا تو اسے کیا ہے ضرر ہوگا۔ ازمیر رضا الآخر بتفرق صفقتین، صفقہ کے تفرق کی وجہ سے، تو یہاں صفقہ، چونکہ صفقہ جیسے صفقہ کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ ضرب الید علی الید فی البیع، ٹھیک ہے، پہلے جو کہ جیسے عموماً ہوتا ہے کہ وہ سودا ڈن ہوتا ہے تو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو طے ہے، اس کو لفظ صفقہ اس کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں بیع ہی کو کیا ہے صفقہ کہتے ہیں، تو چونکہ یہاں پر صفقہ کیا ہے الگ الگ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ اگر الگ الگ صفقہ ہو جانے کی وجہ سے کیا ہے یہ بیع منعقد نہ ہوگی، الا اذا بین ثمن کل واحد، ہاں یہ ہے کہ اگر ہر چیز کا الگ الگ ثمن بیان کر دے، جیسے ٹماٹر والی مثال لے لیجیے کہ جو جید ٹماٹر ہیں اس کا 1 کلو کا 50 اور اس کا 1 کلو کا 25 روپے، ٹھیک ہے، جو ردی ہیں، تو اب کیا ہے کہ بھئی میں نے ٹماٹر جید خریدے، ٹھیک ہے، ردی نہیں خریدے، تو اب یہ منعقد ہو جائے گی کیونکہ یہ کیا ہے لأنہ صفقات معنی، کیونکہ سمن دونوں کے الگ الگ بیان کیے ہیں تو گویا کہ یہ دو الگ الگ صفقے ہیں، تو ایک صفقے میں یہ قبول کرتا ہے اور ایک میں رد کر سکتا ہے۔